رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ السلام علیکم ناظرین، ہم حاضر ہیں اپنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، اور آج کا ہمارا عنوان ہے مسجد آیا صوفیہ۔ آج ہم گفتگو کریں گے مسجد آیا صوفیہ کے تعلق سے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ترکی کے صدر طیب اردغان نے مسجد آیا صوفیہ کو میوزیم سے پھر سے مسجد میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا، اور اسی کے ساتھ ایک طویل عرصے کے بعد 86 سال کے ایک طویل عرصے کے بعد 86 ایئرس کے بعد مسجد آیا صوفیہ میں صدائے توحید بلند ہوئی، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی، اذان دی گئی، اور آئندہ 24 جولائی سے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے ساتھ ہی وہاں پر 5 وقتہ نمازوں کا سلسلہ شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اور اسی خبر کے ساتھ سارے عالم اسلام میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جہاں لوگوں نے خوشیوں کا اظہار کیا، وہاں بہت سارے لوگوں نے اعتراضات بھی کیے، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اسے مسجد میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ اسے میوزیم تھا تو میوزیم ہی رہنے دینا چاہیے تھا۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آیا صوفیہ جو ہے اصل میں ایک گرجا گھر تھا، ایک چرچ تھا، ایک آرتھوڈاکس چرچ تھا، اور قسطنطنیہ میں واقع تھا۔ آج جسے استنبول کہا جاتا ہے، اس دور میں قسطنطنیہ کہا جاتا تھا، اور آیا صوفیہ قسطنطنیہ میں واقع تھا، اور عیسائیوں کا ایک مذہبی اور سیاسی مرکز تھا۔ قسطنطنیہ ایک ایسا شہر جس کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو قسطنطنیہ فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ فاتح قسطنطنیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، جنت کی بشارت دی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر سلطان محمد فاتح تک بہت سارے مسلم حکمرانوں نے قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے مہم چلائی، لیکن یہ سعادت سلطان محمد فاتح کے نصیب میں لکھی ہوئی تھی، اور سلطان محمد فاتح نے 29 مئی 1453 کو 29 مئی 1453 کو قسطنطنیہ فتح کیا۔ جس دن قسطنطنیہ فتح ہوا اس دن سلطان محمد فاتح نے فجر کے وقت کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ جب قسطنطنیہ فتح کیا سلطان نے محمد فاتح نے، تو ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کی۔ علامہ اقبال نے کہا کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، سلطان محمد فاتح نے اس گرجا گھر میں صدائے توحید بلند کی، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی، نماز ظہر وہاں پہ ادا کی، اور اس کے بعد اس گرجا گھر کے جو پادری تھے، جو فادرز تھے، ان کو ایک خطیر رقم دے کر، ایک بڑی رقم دے کر، باضابطہ پیسے دے کر سلطان محمد فاتح نے آیا صوفیہ کو خریدا۔ باضابطہ پیسے دے کر اس کو خریدا گیا، اور اس خرید و فروخت کے جو دستاویزات ہیں، جو ڈاکومنٹس ہیں، وہ آج بھی ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں موجود ہیں۔ باضابطہ پیسے دے کر سلطان محمد فاتح نے آیا صوفیہ کو خریدا تھا اور اسے مسجد بنایا۔ 1453 میں قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد سلطان محمد فاتح نے آیا صوفیہ کو خرید کر اسے مسجد بنایا، اور اس کے بعد 1453 سے لے کر 1924 تک، 1453 سے لے کے 1924 تک قریب 450 سال تک وہ مسجد ہی رہی۔ اور جب 1924 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، جب مغربی طاقتوں نے ایک سازش کے تحت خلافت عثمانیہ کو ختم کیا، اور افسوس کی بات ہے کہ اس سازش میں کچھ عرب ممالک بھی شریک ہوئے تھے۔ عرب قومیت کے نام پر جس طرح مغربی قوم نے عربوں کو ترکوں کے خلاف کیا، اور اس طرح عرب لوگ جو ہے وہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے میں عربوں کا بھی ایک اہم رول رہا۔ میرے افسوس کی بات ہے، اور 1924 میں خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی، اور اس کے بعد جو جدید ترکی کا بانی تھا، جو سیکولر ترکی کا بانی تھا، مصطفیٰ کمال پاشا، جو کمال اتا ترک کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے ترکی میں اسلامی تہذیب کو ختم کرنے کی پوری کوششیں کی۔ اس نے ترکی میں عربی زبان پہ پابندی لگا دی،
اذان پہ پابندی لگا دی، قرآن مجید پہ پابندی لگا دی، اس نے نقاب پر برقعے پہ پابندی لگا دی. اس طرح اسلامی تہذیب کو پوری طرح سے ختم کرنے کی ترکی میں اس نے کوشش کی، اور اسی نے 1934 میں 1934 میں اپنی کیبنٹ کے فیصلے کے بعد اس نے مسجد آیا صوفیہ کو ایک میوزیم میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا. اس وقت ترکی کی عوام کی اکثریت اس فیصلے کے خلاف تھی، لیکن مصطفیٰ کمال پاشا نے، کمال اتاترک نے اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے مسجد آیا صوفیہ کو ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا، اور اس کے بعد جو بھی حکمراں آتے رہے وہ اپنے مغربی آقاؤں کے خوف سے اس کو پھر سے مسجد میں تبدیل کرنے کی ہمت نہیں کر سکے. لیکن ہم سلام کرتے ہیں مرد مجاہد طیب اردغان کی جرأت ایمانی کو کہ انہوں نے پوری دنیا سے مخالفت کے باوجود ایک تاریخی فیصلہ لیا اور مسجد آیا صوفیہ کی پھر سے مسجد کی حیثیت بحال کی اور میوزیم سے اسے پھر سے مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا. اس پر کچھ لوگ اعتراضات کر رہے ہیں. عیسائی دنیا سے اختلاف ہوتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ قسطنطنیہ کی شکست عیسائی دنیا کے لیے ایک ایسا صدمہ تھی جس سے وہ آج تک ابھر نہیں پائے ہیں، اور اس لیے اگر وہ آیا صوفیہ پر اعتراضات کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن کچھ ہمارے مسلمان بھائی بھی جو ہے اعتراض کر رہے ہیں اس پر، تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی تاریخ آپ پڑھیں. آپ تاریخ سے واقف نہیں ہیں اس لیے آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اپنی تاریخ آپ پڑھیں. تاریخ سے واقفیت بے حد ضروری ہے، کیونکہ جو قوم تاریخ سے سبق نہیں لیتی وہ خود تاریخ کا حصہ بن جایا کرتی ہے، وہ خود تاریخ بن جایا کرتی ہے. اس لیے تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے، اپنی تاریخ سے واقفیت رکھنا بے حد ضروری ہے. آیا صوفیہ پر لوگ اعتراض کر رہے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی بہت سی مسجدیں ہیں جنہیں گرجا گھر میں تبدیل کر دیا گیا، جنہیں چرچ میں تبدیل کر دیا گیا، جنہیں بت قدوں میں تبدیل کر دیا گیا، جنہیں شراب خانوں اور جوئے کے اڈوں میں تبدیل کر دیا گیا. آپ کو پوری دنیا میں ایسی ہزاروں مثالیں مل سکتی ہیں، سینکڑوں مثالیں مل سکتی ہیں جس میں مسجدوں کو جو ہے چرچ میں، گرجا گھروں میں، بت قدوں میں تبدیل کر دیا گیا. لیکن میں جو دو تین مسجدوں کی مثالیں میں آپ کے سامنے یہاں پر پیش کرنا چاہوں گا جو زیادہ مشہور ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے مسجد خرطبہ کی. اسپین کے شہر خرطبہ میں مسجد واقع تھی جسے کورڈوبا کہا جاتا ہے. موسکی آف کورڈوبا کے نام سے مسجد جانی جاتی ہے، مسجد خرطبہ. جب فاتح اندلس حضرت طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ نے اسپین فتح کیا تو اس کے بعد سے مسلمانوں نے 800 سال تک اسپین پہ حکومت کی. 800 سال اسپین پہ مسلمانوں کی حکومت رہی، اور یہ مسجد قرطبہ مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کی ایک علامت ہے اسپین میں. لیکن جب 1236 میں اسپین سے مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور دوبارہ عیسائیوں کا قبضہ اسپین پہ ہوا تو مسجد قرطبہ کو چرچ میں تبدیل کر دیا گیا. مسجد قرطبہ کو جب عیسائیوں نے اسپین پہ دوبارہ قبضہ کیا 1236 عیسوی میں، تو دوبارہ جو ہے مسجد قرطبہ کو چرچ میں تبدیل کر دیا گیا، اور آج تک وہ چرچ ہی ہے. آج جو ہے وہ کیتھیڈرل آف آور لیڈی آف ازمپشن کے نام سے مسجد قرطبہ کو جانا جاتا ہے. انہوں نے اس کا نام بھی تبدیل کر دیا اور آج جو ہے کیتھیڈرل آف آور لیڈی آف ازمپشن کے نام سے مسجد قرطبہ جانی جاتی ہے. اس کے بعد دوسری ایک بڑی مشہور مسجد المہد مسجد جو اسپین کے شہر سیول میں یہ واقع ہے. سیول موسکیو کے نام سے یہ جانی جاتی ہے. المہد خاندان کے حکمراں ابو یعقوب یوسف کے حکم پر 1148 میں یہ مسجد اسپین کے شہر سیول میں بنائی گئی تھی. لیکن 1248 میں فردینینڈ III نے جب سیول کو فتح کیا، ایک عیسائی حکمران تھا، جب اس نے سیول کو فتح کیا تو اس نے اس مسجد کو جو ہے المہد مسجد کو جو سیول موسکیو کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کو اس نے گرجا گھر میں تبدیل کر دیا، چرچ میں تبدیل کر دیا، اور آج یہ جو ہے سینٹ میری کیتھیڈرل کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ مسجد گرجا گھر میں تبدیل کر دی گئی، المہد مسجد کو گرجا گھر میں تبدیل کر دیا گیا اور آج یہ سینٹ میری کیتھیڈرل کے نام سے جانی جاتی ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے مسجد کتشوا کی. یہ خلافت عثمانیہ کے دور میں 1612 میں الجیریا میں تعمیر کی گئی. اوٹومن امپائر کے دور میں مسجد کتشوا الجیریا میں تعمیر کی گئی 1612 عیسوی میں. لیکن 1832 میں 1832 میں فرانس کی حکومت نے اسے چرچ میں تبدیل کر دیا گیا. اس مسجد کتشوا کو فرانس کی حکومت نے 1832 میں 1632 میں اسے چرچ میں تبدیل کر دیا اور اس کا نام کیتھیڈرل آف سینٹ فلپ رکھ دیا گیا. اس کا نام کیتھیڈرل آف سینٹ فلپ رکھ دیا گیا. یہ تو کچھ مشہور مثالیں ہیں. اس کے علاوہ ایسی سینکڑوں مثالیں آپ کو ملے گی. تاریخ آپ اٹھا کے پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایسی بہت سی تاریخی مسجدیں ہیں جن پر جب عیسائیوں نے قبضہ کیا تو انہیں چرچ میں تبدیل کر دیا گیا، انہیں بت قدوں میں تبدیل کر دیا گیا، انہیں
شراب کے اڈوں جوؤں کے اڈوں میں تبدیل کر دیا گیا، لیکن آج ساری دنیا ان پر خاموش ہے، کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا۔ لیکن جب طیب اردغان نے چرچ سے مسجد میں تبدیل نہیں کیا، بلکہ وہ ایک میوزیم سے جب مسجد میں تبدیل کیا، تو ساری دنیا میں لوگ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور ہمارے مسلمان بھائی بھی جو ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اس کے خلاف اعتراضات کر رہے ہیں، تو یہ لوگ ذہنی غلام ہو چکے ہیں، یہ ذہنی غلام ہے، یہ ذہنی غلامی کی علامت ہے۔ ان کو اپنی تاریخ سے واقفیت نہیں ہے، ان کی قوت فکر و عمل فنا ہو چکی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ اور اگر ہم نہیں سدھرے، اگر ہم اسی طرح اگر ہمارا ماحول اسی طرح کی، اگر ہم ذہنی غلامی اگر ہماری ختم نہیں ہوئی، تو ہماری قوم یوں ہی زوال پذیر ہوتی رہے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پھر سے عروج عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے عنوان کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔